السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک نور خان، ایپیسوڈ 11۔ زاویار رات کو 3 بجے کے قریب ہسپتال سے آیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، مگر جلال کی موجودگی حویلی میں اسے زہر کی طرح لگ رہی تھی، اس لیے اس نے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ یاور کے پاس کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تم ہر ٹائم یہیں تھے؟ جی سائیں، میں نے اپنی نظریں ہر طرف رکھی ہوئی ہیں، کوئی نہیں آیا۔ سائیں کو ہوش آیا تھا، مگر درد کی وجہ سے ڈاکٹر نے دوبارہ انجیکشن لگا دیا، اسی لیے اب سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا زران کی مجھے کال آ رہی تھی۔ ایسا کرو، اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں رابطہ کرو ان سے، اور پرسوں زران مجھے حویلی میں چاہیے۔ جو کر سکتے ہو کرو، جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو، مگر پرسوں رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ حویلی میں کھائے گا۔ جی سائیں، جو حکم آپ کا۔ بلال نے سر کو خم کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ زاویار صوفے سے پشت ٹکا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند تھیں۔ کب اسے نیند آ گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ ہاں، کیا ہوا؟ جس ایڈریس کا تم نے کہا تھا اس کی ساری ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں۔ گلشن فیاض میں یہ بنگلہ ہے، بلاک نمبر 5 میں بنگلہ نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ، میں بس پاکستان آ رہا ہوں۔ حالے بس کرو، اب رونا بند کرو، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وکیل سے بات کر کے میں تمہارے خلا کے پیپر تیار کروا لوں گا۔ پھر تم میرے ساتھ لندن رہو گی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب میرے اپنے ہیں، مگر یہ تو آستین کا سانپ نکلے۔ میرا دل کرتا ہے ایک ایک کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، مگر تربیت ایسی ہے کہ خاموش ہونا پڑتا ہے۔ لالا، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ ابرار نے حالے کو لٹایا اور سر دبانے لگا تاکہ وہ سو جائے۔ بچپن میں وہ ایسے ہی اسے سلایا کرتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر نشے کے انجیکشن کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ زاویار اسی انتظار میں تھا کہ کب اس کی آنکھ کھلے، اور اب وقت صبح کے 10 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مسلتے ہوئے آنکھیں صاف کی اور مکمل کھول کر دیکھا۔ سامنے زاویار ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ لالا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اب بھی وہ کمزور تھا۔ زاویار اس کے سرہانے آیا۔ اس نے سہارا دے کر اسے بٹھایا اور پھر دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی لالا، میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ مسکرایا اور اب اس طرح وہ زاویار کو زہر لگ رہا تھا۔ چٹاخ! یہ تھپڑ یاور کو لگا تھا۔ اسے اس تھپڑ کی امید نہیں تھی۔ اچانک یہ تھپڑ اسے حیران کر گیا تھا۔ لالا! اس نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ زاویار نے اسے گریبان سے پکڑا۔
بہت شوق ہے تمہیں لڑکی کے ہاتھوں گولی کھانے کا، بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا۔ لالا مجھے درد ہو رہا ہے، یہ درد کچھ نہیں ہے اس درد کے آگے۔ اس دفعہ اس کی لگی گولی سے تم بچ گئے ہو، مگر یاد رہے جس دن زاویار نے نشانہ لگایا اس دن صرف موت سے سامنا ہوگا۔ لالا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے کبھی نہیں مارے گی، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میری جان لے سکے، مگر وہ تمہیں موت کے منہ میں تو ڈال چکی تھی۔ سمجھا دینا اسے آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو میرے اپنوں پر وار کرے گا وہ پھر جان سے جائے گا۔ لالا بابا کو مت بتائیے گا۔ نہیں بتایا، انہیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا دشمنی پہلے سے زیادہ گہری ہو جائے۔ پہلے بھی ایک اپنا گیا ہے جان سے، اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یاور، ورنہ اس دفعہ میں پورے خاندان کو مٹا دوں گا، اسی لیے بہتر ہے اپنی زبان میں سمجھا دینا اسے۔ میں عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا، مگر جب بات میرے قریبی کی آتی ہے تو میں ہر چیز تہس نہس کر سکتا ہوں۔ لالا اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر دیکھا۔ گھر چلنا ہے؟ ہاں، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ چچی اور دانی بھی آنا چاہتی تھیں، میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، بس کچھ دیر میں ہم گھر کے لیے نکلیں گے۔ دونوں ابھی باتوں میں مصروف تھے۔ جب موبائل پر گھر سے کال آنے لگی۔ دانی کالنگ۔ اٹھاؤ اور بات کرو، کل سے رو رو کر برا حال ہے۔ اس نے کال پک کی۔ لالا، اس نے روتے ہوئے پکارا تھا۔ یار ایک تو تم روتی بہت ہو، اگر ایسے بات کرو گی تو میں فون بند کر دوں گا۔ تم صرف میرا خون چوستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ایسے روتے ہوئے تو چڑیل لگتی ہو۔ لالا آپ گھر آ جائیں۔ بس آ رہا ہوں، بھوک لگی ہے، اپنے ہاتھوں کا اچھا سا کھانا بنا دو، کچھ دن کی مہمان ہو تم، پھر ویسے ہی پھپھو کے گھر چلی جاؤ گی۔ زاویار نے گہری سانس لی۔ جب یاور کو جلال کے رویوں کا معلوم ہوگا اس کا اثر کیسا ہوگا۔ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ حالے کہاں جا سکتی ہے اتنی صبح؟ اس نے جلدی سے دوسرا کمرہ دیکھا جہاں وہ اکثر اپنا وقت گزارا کرتی تھی، وہ بھی خالی تھا۔ اسے اب پریشانی ہو رہی تھی، کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے جلدی سے نیچے آ کر دیکھا۔ بانو اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا لالا؟ صبیحہ، حالے کہاں ہے؟
حالے آپا باہر دھوپ میں بیٹھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی باہر آ گیا۔ حالے ایک دفعہ میری بات سنو، تم ابرار سے بولو تمہیں کہیں نہیں جانا، وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ ایک دفعہ تمہاری وہاں سے رہائی ہو گئی تو ہم شادی کر لیں گے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ رہی بات شادی کی، نہ ہی کروں گی، نہ ہی پہلے کبھی سوچا تھا۔ حالے، تمہیں کیوں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ اس نے حالے کو کلائی سے پکڑا۔ ہاتھ چھوڑو میری بہن کا۔ ابرار نے اس کے ہاتھ سے کلائی نکالی۔ آئندہ اگر ہاتھ پکڑا تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اس نے زرکان کو جھٹکا اور حالے کو لے کر اندر آ گیا۔ محمل بیگ لے کر نیچے آ گئی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں تھے۔ ابرار، تم یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں آپ لوگوں سے اپنے تمام تعلقات ختم کر چکا ہوں۔ حالے میری پوتی ہے، تم میرے پوتے ہو، ہمارے خون کا رشتہ ہے، اسے تم جھٹلا کر ختم نہیں کر سکتے۔ بس کر دیں۔ جب حالے کو اس دلدل میں پھینکا تھا تب آپ کو اندازہ نہیں تھا یہ آپ کا خون ہے؟ اس نے اپنے تمام تعلقات کو آج ترک کر دیا تھا۔ حالے کا ہاتھ پکڑا اور محمل کو بھی ساتھ لیا۔ بانو، یہ سامان گاڑی میں رکھو۔ ابرار، سراج، تم روکو اسے۔ داجی جانے دیں، جب پیسے کی ضرورت پیش آئے گی تب واپس آ جائے گا، ہم بھی دیکھتے ہیں کس طرح گزارا کرتا ہے وہ۔ سراج، وہ ضدی ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں تاکہ وہ یہاں سے نہ جائے؟ تو ایسا مجھ سے نہیں ہوگا، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ابھی ابرار لالا غصے میں ہیں، ان پر اثر نہیں ہوگا۔ آپ ان کو ابرار لالا غصے میں ہیں، ان پر اثر نہیں ہوگا۔ آپ ان کو کچھ وقت اکیلا رہنے دیں، مجھے امید ہے وہ لوٹ آئیں گے۔ اس نے غلط کیا ہے صبیحہ، تمہارے ساتھ، میرے ساتھ۔ داجی کہہ رہے ساتھ کیا غلط کیا؟ آپ میں سب جانتے تھے لالا مجھے بہن کہتے ہیں۔ جس کو بہن کہتے ہیں اس سے شادی تو نہیں کی جاتی۔ زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو حالے آپا کو امانت سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ خیانت تو ہم نے کی ہے۔ حالے آپا ایک اچھی زندگی چاہتی ہیں، زرکان لالا جیسا قاتل نہیں چاہتی۔ صبیحہ، زرکان کی آواز بلند تھی، اسے شدید غصہ آیا تھا اپنی بہن پر۔ لالا قتل کیا ہے آپ نے، اس بات کو قبول کریں تو کیا کرتا؟ اپنا حصہ کسی دوسرے کے حوالے کرتا؟ وہ زمین ہماری ہے، ہماری جاگیر، وہ ایسے ہی رہے گی بنجر زمین۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے دشمنی کی آڑ میں اسے بنجر رکھا ہوا ہے، صرف انا کی خاطر اسی میں رکھا ہوا ہے۔ سونی زبان کو لگام دو، حویلی کی عورتیں مردوں کے سامنے یوں زبان درازی نہیں کرتی۔ میں ان جاہل عورتوں میں سے نہیں ہوں جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں جانتی، جو خاموشی سے ہر غم برداشت کرتی ہیں۔ آپ لوگوں سے زیادہ تھی، مجھے لگتا تھا خانوں کی حویلی زندہ
لوگوں کی ہے۔ وہاں کی عورتیں بے حس نہیں ہیں، وہاں کے مرد شفاق نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپا کو آج تک ان کے شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کے وجود کو زخمی نہیں کیا تھا۔ چٹاخ، یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا تم کہاں رہتی ہو۔ زرکان داجی کو یہ عادت سخت ناگوار گزری تھی۔ بس داجی، اب اور نہیں۔ اسے یہ یاد کروانا لازم تھا یہ کون ہے اور یہاں عورتوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ مجھے صرف آپ پر ترس تھا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کس طرح کے مرد ہیں لالا۔ آپ جیسا شوہر آپا تو کیا کوئی بھی لڑکی نہیں چاہے گی۔ گھن آتی ہے مجھے آپ پر۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے اندر چلی گئی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا اگر پہلے ہو جاتا تو شاید آج یہ سب نہیں ہوتا۔